کہ ان سازشوں میں آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا آنکھیں بھی بڑی دکھاتا ہے ارون صاحب، سازشیں بھی کرتا ہے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا موازنہ اگر کریں تو کس کی صلاحیت زیادہ بہتر ہے؟ کس کے پاس زیادہ مضبوط ہتھیار ہے؟ دفاع کس کا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے اس کا وہ جو ہے نا، میں نے کل بھی ان کا ذکر کیا تھا، پراوین سوامی کا شاید پرسوں ذکر کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو بالا تری حاصل ہے، اور اس کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ۔ بہت پراوین سوامی جو ہیں ان کو بہت معتبر سمجھاتا ہے دفاعی تجزیہ کار، اور وہ کوئی پاکستان کے ظاہر ہے ہمیں نہیں ہے، مگر وہ پریشان ہے اس بات پر کہ انڈین جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور سول لیڈرشپ ہے اسے صورتحال کا ادراک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 سطحیں ہوتی ہیں جنگ کی، ایک ٹیکٹیکل ہے یعنی میدان جنگ جہاں فوجیں آمنے سامنے ہیں، ایک آپریشنل ہے جہاں جنگ کے جتنے مختلف میدان ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، ان میں کوارڈینیشن کی جاتی ہے، ان میں رابطہ ہوتا ہے، اور ایک ہے اسٹریٹجیکل، تصویراتی، یعنی اوورآل اسٹریٹجی کیا ہے اپنے ہدف کو یعنی فتح حاصل کرنے کے لیے بحیثیت مجموعی اوورآل حکمت عملی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں سب میں پیچھے ہے انڈیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج ہے، مثلا 12-13 لاکھ فوج ہے انڈیا کے، پاکستان کی 6 لاکھ فوج ہے، مگر پاکستان کی جو پیرا ملٹری فورسز ہیں، نیم فوجی دستے جنہیں کہا جاتا ہے، رینجرز اور فرنٹیئر کور وغیرہ، ان کی ٹریننگ اتنی اچھی ہے اور وہ فوجی افسروں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ خود فوج ہیں اور جذبہ زیادہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فضائیہ میں پاکستان کو برتری حاصل ہے، 4 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ایک یہ کہ وہ سپیڈ کیا ہے، دوسرا یہ کہ کتنا نقصان پہنچا، مہلک پن کتنا ہے، رینج کتنی ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں، اور لچک کتنی ہے۔ اس میں انہوں نے اس واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ بھائی آپ نے تو ایسے شور شرابہ کیا کہ وہ بالا کوٹ والا، تو اگلے دن انہوں نے کیا کیا، جواب دے دیا، 6 جگہوں پہ دن کی روشنی میں وہ حملہ کر کے واپس چلے گئے، اور آپ کچھ ان کو بگاڑ نہیں سکے، بلکہ وہ تفصیلات میں نہیں گئے، وہ تو مطلب ہے کہ طیارہ ان کا گرا ہی لیا، اور جو دعویٰ وہ کر رہے تھے کہ ہم نے F-16 گرا لیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 86 میں جو امریکیوں نے تصور دیا تھا، امریکہ میں یہ یعنی دفاعی ماہرین نے پینٹاگون میں جو یہ تصور ابھرا تھا کہ جنگ جو ہے وہ زمینی فوج اور فضائیہ کے تعاون کا نام ہے، تو اس کو انہوں نے حرف آخر سمجھ لیا، اسی تک رہے پھر، ہاں، اور اس سے آگے دنیا اس کے بعد حربی تصورات بدلتے رہتے ہیں، اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو ڈیفنس سیکٹری وہ ایک سول سرونٹ ہوتا ہے، بیوروکریسی چیزوں کی یعنی اس میں مداخلت کرتی ہے، بعض چیزوں میں مطلب ساز و سامان کی خرید و فروخت میں بھی ان کا دخل ہے۔ اچھا، پاکستان میں سیاستدان بھی دخل دیتے ہیں، مطلب اس نے وہ ایک میٹنگ کا حوالہ دیا ہے جس میں اس نے کہا کہ نریندر مودی نے کہ جو دشمن ہے وہ ٹیررسٹ ہے اور جو مخالف ہے وہ پاکستان ہے، یعنی جو ہے پس پردہ پاکستان ہے۔ تو اس نے کہا یہ کتنی سادہ سطحی، اور جنہیں ان کے الفاظ یہ نہیں ہے، احمقانہ بات ہے کہ بھائی یہ ایک ملک ہے آپ کے خلاف کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ لگے رہے اس میں، وہ تو ٹیررزم کہتا ہے، کشمیر میں تو آزادی کی جنگ ہے، اور وہ شمالی ریاستوں میں علیحدگی کی جنگ ہے، جن کا کل ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ یہ اسی میں لگے رہے، اس سے آگے نہیں گئے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو سائبر وار ہے اس میں تو چین جو ہے اس نے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا اور آپ کو اس کا ادراک ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ بھی ہارون صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں سائبر کے حوالے سے، انڈیا بھی
کہ ہم بڑے آگے ہیں اس میں. اور نہیں سر باہر یہ تو ان کا ایکسپرٹ کہہ رہا ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے کیا ادارے کا نام ہے, پاکستان سینٹر فار انٹیلیجنس, کیا ہے, مصنوعی ذہانت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. پاکستان نے وہ مرکز بنایا ہے اور ایئر فورس کے لیے. تو وہ اس میں پھر وہ یہ ایک اور جو بات کل بھی میں نے ذرا مختصراً کہی تھی اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دوں کہ پاکستان اور چین میں بہت کلیبریشن ہے. اس کے مطابق پاکستانی فوج کے کرنل تک چینی فوج کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. ٹھیک. لہٰذا اگر یہ دونوں ان میں دونوں میں کوئی مغایرت نہیں ہے, دوری نہیں ہے ذرا سی بھی, ہم آہنگی ہے. اور اگر یہ دونوں مل جائیں, اب وہ مل جانے کا کہاں ذکر کرتا ہے, وہ کہتا ہے میدان جنگ تو ایک ہی ہے. آپ نے لداخ کو اور مقبوضہ کشمیر کو وفاقی علاقہ قرار دے کر تو ادھر چین کو اکسا دیا, ادھر پاکستان کو اکسا دیا کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ٹو فرنٹ وار کی آپ بات کرتے تھے, یہ تو ایک محاذ ہے اور دو ملکوں سے لڑنا ہے. لداخ اور کشمیر ایک ہی محاذ ہے نا. پھر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے تو آئیڈینٹیفائی کر لیا محاذ جنگ کو, اس کی شناخت کر لی ہے, سمجھ لیا پاکستانی جنگ کہاں ہوگی, چین نے سمجھ لیا. لداخ میں اور مقبوضہ کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر, یہ محاذ ہے. یہ وار تھیٹر کا تعین کر لیا, یہ وار تھیٹر کا تعین کر لیا انہوں نے. اور جب ان میں اتنی ہم آہنگی ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ دونوں کے پاس ایک ہی اسلحہ ہے, لہذا وہ اسلحے کی سپلائی بھی, کل بھی تھوڑا سا میں نے اس میں بات کی تھی, اسلحے کی سپلائی بھی جاری رہے گی, انہیں یہ مسئلہ نہیں ہوگا, فوجوں میں ہم آہنگی ہوگی. پھر وہ کہتا ہے ہم نے کون سی جنگ جیتی ہے پاکستان کے خلاف. ہارون صاحب وہ قطر کی بات کر دیتے ہیں, بنگلہ دیش میں عرض کرتا ہوں, قطر کا عرض کرتا ہوں. وہ کہتا ہے مغربی پاکستان یعنی آج کا جو پاکستان ہے اس کے خلاف ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتی. 48 کی جنگ ہم نے نہیں جیتی. ہم یعنی اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم گئے خود اقوام متحدہ میں اور جنگ بندی کی درخواست کی, یعنی پاکستان آگے بڑھ رہا تھا تو انہوں نے جنگ بندی کی درخواست کی. یہ تو سادہ سی بات ہے. اور نہرو نے رائے شماری کا وعدہ کیا تھا. 65 کی بار ہم نہیں جیت سکے, جبکہ کئی گنا طاقت ہے. پاکستان کو تو آپ کو پتا ہے اسلحے کی سپلائی روک دی گئی تھی. وہ کہتا ہے اب تو یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ اس طرف اشارہ کرتا کہ اب تو یہ نہیں ہو سکتا, اب تو چین سے جو ہے وہ اس کی سپلائی جاری رہے گی. اچھا 71 میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس محاذ پر تو آپ نے کوئی جنگ نہیں جیتی پاکستان سے. 71 کا معاملہ بالکل الگ ہے. ایک ڈویژن تو وہاں کل فوج تھی, ایک نیم پاگل آدمی ملک کا حکمران تھا. تو اس پہ بڑے پیمانے پہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, خود صدر کہہ رہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان منتخب وزیر اعظم ہے, اور اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا. وہ ایک الگ سچویشن تھی. اچھا پھر ایک پروین سوامی یہ کہتے ہیں کہ 65 میں صورتحال اور تھی جب پاکستان نے آپریشن, اس کو جبرالٹر بھی کہا جاتا ہے, آپریشن گرینڈ سلام بھی کہا جاتا ہے, مجھے نہیں معلوم اس کے کیا 2 نام تھے یا 2 الگ الگ تھے, یہ 2 حصے تھے اس کے. کہ اس وقت تو کشمیریوں نے ہماری مدد کی, اس وقت تو وہ ڈرے ہوئے تھے, وہاں کوئی آزادی کی جنگ نہیں تھی, اس وقت تو کوئی موٹیویشن نہیں تھی, اور لوگوں کو پکڑوا دیا. اب تو وہ بالکل آئسولیٹڈ ہیں, اب تو وہ انڈیا سے ناراض ہیں پوری طرح سے.